السلام علیکم ویور، کرنٹن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، شیخ رشید منظر عام پر آ گئے۔ خواجہ آصف نے ایک بڑا اہم انکشاف کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو آئینہ دکھا دیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی اور سیفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کا مستقبل، اور سپریم کورٹ میں الیکشنز کے حوالے سے کیس فکس ہو گیا۔ کیا الیکشنز ہوں گے تو کب ہوں گے؟ آج ان سب موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، خواجہ آصف نے پیپلز پارٹی کو آئینہ دکھاتے ہوئے بڑے اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا، کیا پیپلز پارٹی کو نہیں معلوم تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ خواجہ آصف نے پیپلز پارٹی سے یہ بھی سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے وہاں پہ جب میٹنگ میں یہ کہا کہ ہونے چاہیے، جو مردم شماری ہوئی ہے اس کو اپروو ہونا چاہیے، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ وہاں پہ کس سے پوچھ کے آئے تھے؟ کیا انہوں نے زرداری سے پوچھا نہیں تھا؟ کیا بلاول اس میں میٹنگ میں نہیں تھا جس میں ان کو اجازت دی گئی تھی مراد علی شاہ کو؟ پھر انہوں نے کہا کہ کیا نوید قمر اس میں نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ انہوں نے پھر یہ بھی سوال کیا کہ کیا شادیہ مری اس میٹنگ میں موجود نہیں تھی؟ انہوں نے پھر یہ بھی سوال کیا کہ فیصل کریم کنڈی اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ اگر یہ تین لوگ نہیں تھے، پھر چوتھے مراد علی شاہ کیا اس میں موجود نہیں تھے؟ تو پھر یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سلیکشن ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سب چیزیں ہو رہی تھیں، ان کے سامنے ہوا تھا، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپروو کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو آج شور مچا رہے ہیں، تو یہ جو شور کس چیز کا مچا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہی لے کے آئے تھے ہمارے پاس اسمبلی ایک کہ تمام پارلیمنٹیرینز کو اس وقت جو حکومت کے اندر موجود ہیں ان کو فنڈ کا اجرا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر تو ہم نے پارلیمنٹیرینز کو فنڈ کا اجرا کیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے خود ہمیں لسٹیں بنا کے دی تھی، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ہمیں لسٹیں بنا کے دی تھیں کہ ان لوگوں کو فنڈ جاری کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو کم فنڈ جاری ہوا ہے، کچھ کو زیادہ فنڈ جاری ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اسپیکر نے جو لسٹ دی تھی اسی کے مطابق ہوا ہے، تو پھر یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز میں دھاندلی ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جو چیزیں انہوں نے کی تھی، کہا تھا، ان چیزوں کو تو ہم نے اپروو کیا، ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ایڈ کی۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ زرداری اور بلاول کہتے تھے وہی چیزیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلاول اپنے باپ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جو کچھ اس کے باپ نے کیا، جو وہ ہمیں آ کے کہتا تھا کہ آپ یہ چیز کرو، ہم وہی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے حساب مانگتے، پہلے اپنا حساب تو دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے آصف علی زرداری تو وہ حساب دے کہ وہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی جس میں وہ چیزیں لے کے آتا تھا، وہ لے کے آتا تھا فلاں آفیسر کا ٹرانسفر کر دو، فلاں کا یہ اپوائنٹمنٹ کر دو۔ تو خواجہ آصف نے کافی اہم سوالات اٹھاتے ہوئے بلاول بھٹو کے اوپر جو تنقید کے تیر ہیں وہ کافی برسایا ہے۔ امید ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اس کا بھرپور جواب دے گی، اگر نہیں دے گی تو پھر یہ جو سوالات خواجہ آصف نے اٹھائے ہیں پھر ان کو حقیقت تسلیم کیا جائے گا۔ پھر یہ جو سوالات تھے ان کو یہی مانا جائے گا کہ واقعی یہ سچ ہے جو خواجہ آصف نے کہا۔ خواجہ آصف نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو عامر میر کا انٹرویو ہے حامد میر حملہ کے اوپر، وہی انٹرویو سچ ہے جو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو بیس بنانا چاہیے۔ تو اب ایک نیا پنڈورا باکس اس وقت اور کھلنے لگا ہے۔ خواجہ آصف اس وقت کیا نگران حکومت سے کہیں خفا تو نہیں نظر آ رہا ہے؟ پنجاب کی خاص طور پہ جو پنجاب نگران حکومت ہے، کہا جاتا ہے کہ عامر میر اور محسن نقوی کا جو ٹلٹ ہے وہ زرداری کی طرف آج بھی ہے، تو اس لیے خواجہ آصف نے ایک نیا مارکیٹ میں اشکلا کہہ لیں یا ایک نئی تھیوری چھوڑ دیا ہے کہ یہ عامر میر نے جو اس وقت گفتگو کی تھی۔ بعض دفعہ انسان جذبات میں بھی کچھ گفتگو کر جاتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت وہ جذباتی ہوتا ہے، اس کے لیے تمام لوگ ہی جو ہیں وہ گلٹی ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو عامر میر نے گفتگو کی تھی 2014 کی یہ بات ہے، حامد میر والے حملے کی، تو وہ اس وقت کی بات تھی، لیکن آج اس کو سچ ماننا یا آج اس کے اوپر بات کرنا وہ کوئی حقیقت نہیں اس کو تسلیم کرتی کہ آج آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی جماعت کی حکومت رہی، اس کے بعد 4 سال 4.5 سال، تو یہ انہوں نے تب اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوئی تھی اس کو پبلک کیوں نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد 16 ماہ ان کی حکومت رہی تو پھر انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ خواجہ آصف اب پھر اپنے پرانے وتیرے پہ آ گئے ہیں کہ اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یہ وہ کچھ کرنا اور لوگوں کو بلیک میل کرنا اور بلیک میل کر کے اپنے فوائد سمیٹنا۔
تو اس وقت خواجہ آصف کو بھی کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، شیخ رشید نے بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ایک بڑا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ بہت جو سب سے جو ہیوی انٹرویوز یا میڈیا ٹاک یا کچھ بھی کر دیں کہ جس نے بغاوت کی، بغاوت کرنے کے بعد خان کے ساتھیوں میں تو جو سب سے اہم جو گفتگو ہے وہ شیخ رشید کی ہے۔ شیخ رشید کی گفتگو آپ نے سنی ہے کہ شیخ رشید کس طرح کے الزامات اس وقت لگا رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ اس طرح نہ کریں، یہ ادارے آپ کے اپنے ملک کے ادارے ہیں، یہ کسی اور ملک کے ادارے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، صحافی اسد طور نے بھی اس کے حوالے سے کچھ سوالات ان کے بھی ہیں کہ جی شیخ رشید کے کچھ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، یہ سب کچھ چیزیں ہوئی ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے اپنی جگہ۔ کیا شیخ رشید کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے؟ اگر ان کے اوپر تشدد ہوا ہے تو شیخ رشید ایک سینئر سیاستدان ہے، ایک سابق وزیر داخلہ ہیں اس ملک کے، تو ان کو اوپر جو کچھ اگر ہوا ہے تو یہ غلط ہے کہ ان کے ساتھ جو یہ اس طرح کا سلوک کیا گیا ہے۔ وہ کافی سینئر سیاستدان ہیں، کئی مرتبہ وہ وزیر رہ چکے ہیں، تو جو شیخ رشید کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے کہ ایک سینئر سیاستدان کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک اور آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ نواز شریف وطن واپس تو آ رہے ہیں، لیکن 24 تاریخ کے بعد ان کی قسمت کا جو فیصلہ ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کرے گی، بلکہ اب اس کے اوپر سو موٹو ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر سو موٹو لیں گے، کیونکہ اب عدلیہ کے اوپر کافی پریشر بڑھ گیا ہے۔ جو آپ نے دیکھا ہے گزشتہ روز سے کہ کس طرح وکلا اپنی ہی جو جوڈیشری ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، حالانکہ وکلا بہت ڈیفینڈ کرتے ہیں جوڈیشری کو، جوڈیشری کے حوالے سے وکلا بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ وکلا زیادہ تیر جو ہے نا تنقید کے تیر نشر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس اس کے اوپر سو موٹو لیں، کیونکہ جو نواز شریف کی بیل ہے اس کے اوپر کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک سوال تو یہ اٹھ رہا ہے کہ جو بائیو میٹرک نہیں ہوئی، تو پہلے جو آپ کو اس کیس کا حوالہ دیتے چلے کہ پنجاب بار کونسل کے سابق ممبر رانا آصف نے جوڈیشری کے ساتھ کچھ ان کا ناروا سلوک کے حوالے سے ان کے اوپر کورٹ آف کنٹیمپٹ لگی، تو اس کے اوپر پھر ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، پھر اس لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو انہوں نے کیا وہ آپ کو کیس یاد ہوگا۔ پھر اس وقت جو سپریم کورٹ بار کے صدر سے ابو زبیری، انہوں نے جو سپریم کورٹ کے اندر کیس کو اٹھایا، سپریم کورٹ وہ لے کے گیا، تو سپریم کورٹ نے بھی آگے سے یہی کہا تھا کہ آپ پہلے جا کے پولیس کے آگے سرنڈر کریں، پھر ہم بیل دیں گے، پھر بیل کے حوالے سے سوچیں گے۔ تو اب جو نواز شریف کو بیل ملی ہے اور اس کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہوا تھا، تو اب ان کو پولیس کے سامنے سرنڈر کرنے سے پہلے بیل مل گیا ہے، تو یہ عدلیہ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ عدلیہ کے اوپر جو تنقید سب سے زیادہ کر رہی ہے وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، جو خاص طور پہ جو بار ہیں، وہی بار رومز ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ بار روم اس لیے کر رہی ہیں کہ جو وکلا ہیں وہ بہت محیط ہوتے ہیں، تو ان کے اپنے ہی وکیل کے ساتھ جب ایک واقعہ پیش آیا تو اس کے اوپر جو جوڈیشری کا رویہ تھا، جو جوڈیشری نے اس وقت جو کمنٹ پاس کیے تھے وہ بھی آج آپ کو یاد ہیں کہ کس طرح اس وقت کہا گیا تھا کہ آپ پولیس کے سامنے سرنڈر کریں۔ اب آپ نے گزشتہ روز سنا ہوگا لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان کو سنا ہوگا، سیکرٹری سبات رضوی کو، اور اس کے علاوہ جو سینئر وکلا تھے احمد اویس نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی نائب صدر ربیہ باجوہ نے بہت اس کے اوپر سوالات اٹھائے اور انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب اس کے اوپر انور منصور خان بھی کافی سوالات اٹھا رہے ہیں، ابو زبیری نے بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا اپنی ہائی جوڈیشری کو۔ انہوں نے یہ سوال کیے کہ آپ ایک اپنے وکیل کے یہ کہتے ہیں اور ایک دوسرے آدمی کے لیے آپ کا اور قانون ہے، دونوں لوگوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے تھا، آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا بار کو، لیکن آپ نے بار کے ساتھ جو کھلواڑ کیا۔ اب یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ بار روم کی طرف بھاگتے ہیں، تو آج جب باز کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر اب جو ہے وہ سو موٹو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے جو الیکشنز کے حوالے سے کیس ہے اس کا بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، پیر کو وہ سماعت ہوگی، ان کے ساتھ جسٹس اطہر اللہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ 3 رکنی یہ بینچ انتخابات کے حوالے سے سماعت کرے گا،
کہ جلد سے جلد انتخابات کروائے جائیں، 90 روز کے اندر جو ہے انتخابات ہوں، تو اس کے اوپر بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار ہے، حلقہ بندیاں کا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو ہے، تو یہ کب ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو پھر جنوری میں الیکشنز، تو اگر آج یہ پیر کو کیس ٹیک آف ہوتا ہے تو 90 روز، تب سے بھی 90 روز کا اگر ٹائم فریم دیا جاتا ہے تو جنوری کے اندر تو پھر انتخابات کروانے ہوں گے۔ اگر جنوری کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو نواز شریف کی جو اس وقت پوزیشن نظر آ رہی ہے، وہ اگر واپس بھی آ رہے ہیں تو ان کے جو اگر حالیہ کارکردگی مسلم لیگ نون کی دیکھی جائے تو مسلم لیگ نون کی جو حالیہ کارکردگی ہے وہ مایوس کن رہی ہے۔ انہیں اپنے ہی قلعے کے اندر، لاہور جو ان کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، یہاں پہ بندے نکالنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ نے پھر دیکھا کہ انہوں نے جو جلسے تھے ان کو کارن میٹنگ کا نام دیا، پھر انہیں جلسوں کے اندر شادیوں کے فنکشن کے جیسے جو حربے استعمال کیے گئے، 4 فٹ پہ کرسیاں لگائی گئی، کھانے کے ٹیبل لگائے گئے، سب چیزیں حربے استعمال ہوئے۔ نواز شریف کی واپسی کے بعد کیا ہوگا؟ نواز شریف کے اگر مریم نواز یا شہباز شریف، حمزہ شہباز، باقی ساری پارٹی اگر کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے تو پھر نواز شریف بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کے اوپر سوالات کافی جنم لیتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جی نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست مختلف ہے، لیکن حمزہ شہباز اور مریم نواز کی سیاست مختلف ہے، لیکن اگر بات کی جائے مریم نواز اور نواز شریف کی سیاست کی تو وہ ایک ہی سیاست کرتے ہیں، اگر بات کی جائے شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی تو وہ ایک سیاست کرتے ہیں، یعنی کہ دونوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے، 4 مختلف سیاستیں نہیں ہیں۔ تو اگر دونوں کی بات کی جائے تو مریم کی اگر ہم ماضی قریب میں جا کے دیکھیں تو مریم نے کامیاب جلسے کیے تھے جب نواز شریف اس ملک میں موجود نہیں تھے۔ اگر بات کی جائے مسلم لیگ نون کی کارکردگی کی تو جب تحریک انصاف کی اس ملک کے اندر حکومت تھی، پنجاب کے اندر بھی اور مرکز کے اندر بھی، اور جب ان کے ساتھ طاقتور لوگ بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے 2019 میں، 20 میں، 2018 میں، ایون کہ 2021 میں، تو اس وقت کی جو مریم نواز کی کارکردگی ہے وہ متاثر کن کارکردگی تھی۔ انہوں نے 16 میں سے 15 ضمنی انتخابات جیتے۔ اس کے بعد ابھی اگر دیکھ لیا جائے تو مریم نواز جہاں پہ بھی پہنچی ہیں لوگ نہیں نکلے، لوگوں کے اندر مایوسی ہے، لوگ مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں۔ تو کیا نواز شریف کیا نعرہ لگائیں گے؟ مریم نواز تو اپنے چچا کو ڈس آن کر لیتی تھی، کیا نواز شریف بھی اپنے بھائی کو ڈس آن کریں گے؟ اگر نواز شریف اپنے بھائی کو ڈس آن کریں گے تو جو گرنڈر ہیں، جو ان کو لے کے آ رہے ہیں، یا جو لوگ چاہتے ہیں جن کے ساتھ رابطے ہیں شہباز شریف کو تانے دیے جاتے ہیں ڈگی کے بندہ، تو اب اگر شہباز شریف کو ڈس آن کرے گا تو وہ لوگ شہباز شریف کو کہیں گے، پھر ان لوگوں کے لیے خطرہ ہوگا کہ نواز شریف تو وہی سیاست کرنے جا رہا ہے جو 2016 اور 17 میں کی تھی، جس طرح اس نے مریم نواز کے ساتھ مل کے لوگوں کو، کچھ اہم لوگوں کے اوپر تنقید کی، ڈائریکٹ انہوں نے اپنے لوگوں سے تنقید کروائی تھی۔ تو اب وہ لوگ بھی پھر کانشیس ہو جائیں گے کہ یہ تو اپنی سیاست اور اپنی بیٹی کی سیاست کو آگے بڑھائے گا، تو یہ تو ہمارے اوپر تنقید ہوگی، ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بگاڑ لی، ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ بھی بگاڑ لی، تو یہ تو ہمیں کہیں پہ بھی فیور نہیں کرے گا۔ تو اب نواز شریف درمیان میں اٹک گیا ہے، اگر بیٹی کی لائن لے گا تو پھر وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر بھائی کی لائن لے گا تو پھر عوام کو کس طرح جواب دیا جائے گا، کہ عوام کے ساتھ کیا وعدہ کیا جائے گا، عوام کو کیا سرسبز باغ دکھایا جائے گا جو ابھی یہ باغ دکھا رہے ہیں کہ میٹ واپس لوٹ رہی ہے، یہ ہو جائے گا، مہنگائی ختم ہو جائے گی، تو پھر لوگ تو یہ سوال کریں گے کہ 16 مہینے بھی آپ کی حکومت رہی، آپ کا سمدھی اور آپ کا جو کار خاص تھا جس کو آپ نے اسپیشل برطانیہ سے یہاں پہ اس غریب عوام کے اوپر حکمرانی کے لیے بھیجا تھا، اور وہ حکمرانی جہاں پہ آتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح، اور یہاں پہ وہ چلاتا ہے جیسے 200 سال قبل یہاں پہ گورے ہمیں چلاتے رہے ہیں، اسی طرح وہ اسحاق ڈار جاتا ہے جہاں پہ حکومت ختم ہوتی ہے، وہ باغ کے لندن چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ تو سوال تو پھر یہ اٹھے گا کہ نواز شریف کو یہ جواب تو دینا ہوگا کہ اگر وہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف کو ڈس آن کرے گا تو پھر وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر ان کو آن کرے گا تو پھر عوام ناراض ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس میں سے کتنا اپنا حصہ لیتی ہے۔ تحریک انصاف کے لیے یہ ماسٹر سٹروک ہوگا کہ اس نے یہ اسٹریٹجی اپنانی ہے، وہ اس نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ یہ موقع ہے۔ شہباز شریف تو اب پھنسے ہوئے ہیں، آگے ان کے کھائی ہے، پیچھے دیوار ہے، وہ جائیں گے تو جائیں گے کس طرف؟ اب دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف اس سارے سینیریو کو کس طرح کیپچر کرتی ہے۔ یہ تحریک انصاف کے لیے بڑا
اچھا سینیریو پیدا ہونے والا ہے. تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ ان کا ایک اچھا ٹائم آنے والا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا تو اب ٹائم اچھا بھی آئے گا. یہ اندھیری رات ہے، اندھیری رات تو گزر جائے گی، ٹائم تو اچھا آنے والا ہے. اس لیے تحریک انصاف کو اب دھیان سے اپنے پتے شو کرنے ہوں گے. ناظرین، جس طرح کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے. دیجیے اجازت، اللہ حافظ.